صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او جچ دے او سج دے نال آقا دے جمیں چن نال تارے نے جی رب نے تینوں تیری فیکٹری دا مالک بنایا ہے تیرے انڈر 50-60 بندے کم کر دینے کدی انہاں دا دل نہ دکھائیں کدی انہاں دی دل ازاری نہ کریں یار اس دل چ رب ریا کردہ ہے تیرے نال رہن والے تیرے نال کم کرن والے اگر کسے بندے دا دل دکھائیں گا پتہ ہی رات اٹھ کے تیرے بارے کی سوچے گا رات اٹھ کے رات دی کس طرح گزرے گی یا مولانا عبدالمنان نور پری رحمہ اللہ فرمان دے نے جدوں علماء نو مسجد چو جواب دیں دے نا مسجد دی انتظامیہ والے رب جان دے تے علماء جان دے نے دل تے کی بیت دیئے یار جس مسجد دے اندر جس علاقے دے اندر 15-20 سال گزارے ہون انتظامیہ نے بس انجی کہنا ہے تو اپنا انتظام کر لے پر جو ساڑھے دل چ بیت دیئے اسی جاننے آئیں ساڑھا رب جاندائے ابا ذرین انہو سیکون بعدی عمرہ یمیتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صلیت لوقتها کانت لک نافلة وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ آپ فرمانی معیشت تے ہے کوئی نہیں اپنا کاروبار تے ہے کوئی نہیں تجارتی کم سی انہاں دا شام دے علاقے وال جاندے مصر دے علاقے وال جاندے دور دراز جا کے گلہ لے آندے منڈیاں چے کھجوراں وغیرہ سیل کر دے اس طرح سرکٹ چلدا سی اور جدو مکے والے گزر دے اے قبیلے دے لوگ جیرے سن بڑے مننے تروننے ڈاکو پائے جاندے سن ایک دن پتہ لگا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ مکے ایک بندہ آیا ہے انہیں دعویٰ کیتا ہے میں اللہ دا نبی ہاں انہیں کی دعویٰ کیتا ہے میں اللہ دا نبی ہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وڈے بھائی نو بھیجیا کہنے لگے یار تحقیق تے کر میں سنیا مکے دے اندر ایک ایسا بندہ آیا ہے جیڑا او دے کول بہ جاندہ ہے تے پھر او دے لڑی لگ جاندہ ہے او دا دیوانہ بن جاندہ ہے اے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی مکے دے اندر آ گیا جدو آیا مکے دے اندر مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نو ملیا لیڈراں نو ملیا سرداراں نو ملیا او دے بارے ڈسکس کرن لگا کدے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے نبی علیہ السلام دے بارے ڈسکس ہون لگی تو انہیں آکھیا بھئی نوجوان گل سن لے اگر ساڑھے پتریے دا اخلاق بچھ نہیں تے پورا مکہ تینوں نبی پاک دے اخلاق دی گواہی دے گا تے جیرا انہیں اے کم کیتا نا آندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس گل تو اختلاف چلتا ہے باقی بندہ چنگا ہے بندہ بڑا شریف ہے واپس چلے گئے جا کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا کہ اپنے بھائی نو ایک ایک رپورٹ جا کے دسی تے سیدنا ابو ذر غفاری بروہاں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی نو کہن لگے یار اگر تو میں نو اجازت دینا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جاواں اے بھائی نے اجازت دیتی
جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے چو نکلے، مکہ پاک دے اندر آئے، سیدھا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقاتاں کیتیاں۔ آپ فرماندے نے علی جی منو پتہ لگ گئے ایتھے ایک بندہ آیا ہے، انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ جناب علی فرماندے نے جو سنے آئیں ٹھیک سنے آئے، اے منو دے اس بندے دے کو لے جاؤ، اس شخص دے کو لے جاؤ۔ جناب علی تے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اے دونوں یار نبی پاک دی خدمت اندر آئے نے، تے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک دا چہرہ ویندے نے، 14ویں رات دے چاند نالوں بھی زیادہ چمک دا چہرہ آپ دا اخلاق اتنا اللہ تے آمدے نے یا نبی اللہ۔ اے جناب ابو ذر غفاری دی پہلی نظر پئیے تے لفظ دیکھے آجے جناب ابو ذر غفاری نے کی استعمال کیتے نے، آمدے نے یا نبی اللہ، اے اللہ دے نبی جی منو ابو ذر غفاری آمدے نے، میرا نام جندب فلاں قبیلے دا میں رہائشیاں، فلاں قبیلے دا رہن والا وہاں، اے اللہ دے نبی جی اتنی دوروں چل کے آیا، پڑھا دیو لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول۔ سیال کوٹیا ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھنا ہے، جناب ابو ذر غفاری اتنی دوروں چل کے آئے نے، اتنی دور دا پینڈا کیتا ہے، پوچھ دے پچھان دے آئے نے، ایک واری آن کے میرے محبوب دا چہرہ مبارک دیکھے ہے تے او سے ویلے فیصلہ کر دیتا ہے ابو ذر اے کوئی عام بندہ نہیں، اے اللہ دا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونا صحابہ دا ایمان سبحان اللہ۔ اے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے کیا کہنے، اور آپ دے سب صحابہ دا ایمان منفرد تے اللہ، اور بڑی پیاری ترجمانی صاحب دل کر اٹھے اور مامدے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، کہو سبحان اللہ۔ او ساڑھے صحابہ باچو گزارے ہندے نہیں گزارے ہندے، اسی تے انہاں نال پیاری نہ کرنے آئے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او جچ دے او سج دے نال آقا دے جمیں چن نال تارے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، او سج دے نال آقا دے جمیں چن نال تارے نے، اور دن راتی او نس نس کے دیدار آقا دا کر دے رہے، دن راتی او پج پج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، نمازاں ساری سونے نبی دے پیچھے پر دے رہے، نمازاں قربان جاواں فجر دا ویلا زور دا
دا ویلا ہے، عصر دا ویلا ہے، مغرب دا ویلا ہے، عشاء دا ویلا ہے، نبی پاک اگے کھڑے نے تے صحابہ نماز دی صف بنا کے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے کھڑے نے، نمازاں ساری سونے نبی دے پیچھے پر دے رہے، تائیوں اللہ والوں ملے جنتاں چچبارے نے، آپ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی تے اے سارے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ کون؟ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے نے، نبی پاک دے دیوانہ غلام بن گئے نے۔ ہونے جدو میرے پاک پیغمبر دے کول آن کے بیٹھے نا، آپ نے فرمایا ابو ذر جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے مکے دے اندر تیری واقفیت ہے، مکے دے چودھریاں نو نہ دسی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہاں، ایک گل چیتے رکھنی ہے۔ تے ابو ذر غفاری فرماندے نے میں سوچیا اللہ دے نبی نے ہو رہے کو انجی آکھے ہے، بعد دفعہ جناب کوئی گلہ ایسے ہم دیا نے۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے میں تھو نکلیا مکے دے چودھریاں کو لو گیا وہاں، تے میں مکے دے چودھریاں نو آکھے ہے میں تے جیرا تواڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تے آپ سرکار دا دیوانہ بن گیا ہوا، آپ سرکار دا مستانہ بن گیا ہوا۔ اونا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لے آئے، مارا دے رہے نے، اتنی زبردست قسم دی مار دے رہے نے۔ جناب ابو ذر غفاری اور یہ دا جرم کیے، ایدہ قصور کیے، اور وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اور ایدہ جرم کیے، ایدہ قصور کیے، انہوں کیوں مار دے ہو بے؟ ایدہ جرم ہی آمدہ، ایدہ جرم یہ وے اے سانو دعوت دین دے لا الہ الا اللہ۔ مارا دیرے نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان چے ایک کی طرح نے لا الہ الا اللہ۔ اور میں انی دوروں چل کے آیا سونے محمد دے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے تے تو آڈے کہنتے کلمہ چھڑ دیا، ایک گل منو سمجھ نہیں آمدی۔ اور سنو مکے والے ہو، ایک جان کیے، دو جانا کینے، تین جانا درکنار، 10 جانا درکنار، 100 جانا ہوں ابو ذر غفاری دے کول۔ سونی جواب جناب ابو ذر غفاری دا، اور ماندے نے 100 جانا ہوں تے میں نبی پاک دے اشارے ابرو تو ایک ایک کر کے قربان کردہ جاواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سوچیا جیرے وڈے وڈے بندے ہن ساتھی ہن، انہاں آکھیا چھاڑ دے ہو انہوں، تو انہوں پتہ نہیں ہے تے اس علاقے دا لیڈر منیا ترونیا علاقہ انہاں دا، اے چور ڈاکوان دا علاقہ ہے، اگر اسی انہوں نہ چھڑیا تے اونا ساڑا گلہ روک لینا ہے، راج سانوں لوٹ لینا ہے۔ ابو ذر غفاری ایتھوں نکلے اپنے پنڈ وال چلے گئے، سب تو پہلے اپنی ماں نو جا کے مخاطب ہوئے، امی پتر ہاں کی کہنا چاہنا ہے، میں تے تصور دی دنیا اندر دیکھ رہا ہوں، ماں دی ہوئے گی پتر
پتر جویں دا گیا سے اویں دا واپسی مر نہیں لگدا پتر اویں دا واپسی معلوم نہیں ہوندا امی میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اے امی جان میں تانوں دعوت دینا تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ او اس کلمے دے راز نیارے نے کہو سبحان اللہ اور ہے نے کہ نہیں اسے کلمے دے رنگ یقین جانو ایک دن نہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے پہارتے نہ کھڑے نے تے اللہ نو کہن لگے اللہ کوئی وظیفہ دس دیو اللہ سونے کوئی وظیفہ دس دیو فرمایا موسیٰ جی پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ ہم دینے اللہ ایتے ہر کوئی پڑھ دے بیا اللہ جن کلمہ پڑھے ہے وہی پڑھ دے بیا اللہ فرماندے نے میرے سونیا ستے زمینہ ستے آسمان ایک سائٹ تے رکھ دیتے جان ایک کلمے نو ایک سائٹ تے رکھ دیتا جائے لا الہ الا اللہ ستے زمینہ ستے آسمان اس کلمے دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیرے تارے نے اور اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس ڈوب دے بیرے تارے نے دیندہ جنت وچ ایہو لارے نے کہو لا الہ الا اللہ یاری نال اندنے امی یاری نال نبی دے لال تو کہو سبحان اللہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے اے دیوانے لیٹے نے اللہ ساڑھے والوں اینا دے روزہ انور تے کروڑا بار رحمتان دا نزول فرمانا آدھے نے امی میں دعوت دے رہا ہوں یاری نال نبی دے لال تو اپنے سوتے ہوئے لکھ جگا لے تو کہو لا الہ الا اللہ حدیث پاک اندر میں پڑھے آئے ماں اسے وقت ہی پڑھ دیے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے تے نبی پاک دی مرید نہیں بن جان دیئے اچھا ایتھوں اٹھے نا اپنی بہنہ وال چلے گئے اپنی بہنہ نو کٹھیا کیتا میری بہنوں جی میں پاک نبی سونی مدینے والی سرکار دا دیوانہ غلام بن گیا ہاں اے ہون ساڑھے واسے کی حکم ہے تو آڑھے واسے بھی حکم ہے پڑھ لو لا الہ تُسی نہیں پڑھ دے لا الہ الا اللہ پہنا سی نہیں کیتی کوئی دلیل نہیں پوچھی اسے وقتی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندی آنے بلکہ میں تری ایک روایت دا مطالعہ کرنا سا پیا قابل قبول سند جناب ابو ذر غفاری نے سوائے چند بندیاں تو باقی پورے پنڈ نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خبر ملی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وال آگے نے آپ نے اپنی قوم والیاں نو سمجھایا آپ نے انہوں نے کیا میں اللہ دے نبی دے کول جانا چاہنا محبوب علیہ السلام دے کول جانا چاہنا اور جناب ابو ذر غفاری اتنے ذہین آدمی کہ اکثر روایتاں
جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتیاں نے، میں پہلا عرض کیتا نا نام انہاں دا جندب ہے، روایت دے اندر جدوں بھی آئے گا نا ان جندب لفظ آئے گا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے نام جندب آ گیا سمجھ لیا جے اوتھے ابو ذر غفاری آگے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ہن مدینہ طیبہ وال آئے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیری سرکار علیہ السلام نے کول آن کے بیگے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے اس پروانے دے نال بڑی محبتاں کر دینے، بڑا پیار کر دینے، اور نبی علیہ السلام تسی جان دے ہو بعض شاگرداں چوں ایسے شاگرد ہوندے نے جنہ دا استاد دے نال لنک ہی کچھ الگ ہوندا ہے، رابطہ ہی کچھ الگ ہوندا ہے، اور راتاں بھی استاداں دے نال کول بہ کے درس و تدریس دا علم حاصل کر دینے، اونا دے نال پیار دا محبت دا عالم ہی الگ ہے۔ اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جیرے 5ویں نمبر تے ایمان لے آئے، پہلے صحابیاں وچوں 5ویں نمبر تے ایمان لے آئے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، آپ فرماندے نے یا ابا ذر انہو سیکون بعدی عمرہ یمیتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صلیت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك۔ آپ فرماندے نے ابو ذر جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے انہو سیکون بعدی، اے ابو ذر میرے جان تو بعد ایسے شہزادے آنگے، ایسے لوگ آنگے، ایسے نوجوان آنگے جڑے اپنے کاری بہ کے اپنی نمازانوں لیٹ کر دیں گے، اپنے کاری بہ کے نمازاں دے وقتانوں لیٹ کر دیں گے۔ ادھروں مؤذن نے آواز دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا چلو ٹر جانے یہ 15 منٹ آئے نے نا، یہ 20 منٹ آئے نے، یہ 5 منٹ آئے نے، آپا ٹر جانے ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج کر دیاں نماز دا ٹائم بالکل قریب آ جاندا ہے، ایویں 2 منٹ رہ جاندے نے۔ کہیں تے ایسے لوگ نے جڑے آندے نے نماز دا ٹائم ہی ٹر گیا ہے، چلو اگلی نماز نال پڑھ لوانگے، جڑا قرآن نہ قرآن دا مطالعہ کیجئے۔ اللہ فرماندے نے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو نمازیاں واسطے ہلاکت جے، نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ اے میرے اللہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے ہلاکت ہوئے سمجھ آندی ہے، ایک بندہ نماز پڑھدا ہے او دے واسطے بھی ہلاکت ہے۔ فرمایا ہاں او دے واسطے ہلاکت ہے۔ مفسرین لکھ دینے فویل للمصلین، اے دے اندر 2 قسم دے بندے آندے نے۔ کنے قسم دے جی؟ 2 بندے۔ پہلا بندہ ہوئے جیرا نماز دے پڑھ دے پڑھ سنت دے مطابق نہیں پڑھ دا،
رکوع کردا ہے لیکن سنت دے مطابق نہیں کردا، سجدہ کردا ہے سنت دے مطابق نہیں کردا، نماز پڑھدا ہے سنت دے مطابق نہیں پڑھدا۔ اور میں کئی باری نا یقین جانو حیران رہ جانا انہاں بندیاں، وہ 2 منٹ دی بھی کوئی نماز ہوندی ہے، 2 منٹ دی بھی نماز ہوندی ہے کوئی؟ ادھروں جناب انج کن ہاتھ کھڑے کیتے اللہ اکبر، ادھروں رکوع ادھروں سجدہ ادھروں سلام پھیر دیتی۔ اور بعض بندے ویکھیا جی نماز پڑھن دا سٹائل اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین ایک ہی کرنا پیا۔ یہ نماز پڑھنا ہے کہ مذاق پیا کرنا ہے؟ اس واسطے نماز اثر نہیں کردیاں۔ قرآن نے آکھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کماں تو روکے گی۔ اگر تو نماز بھی پڑھنا ہے تو برے کم تے بے حیائی والے کم کرنا ہے، سمجھ لے تیری نماز اندر کمیاں نے، تیری نماز تیرے اوپر اثر نہیں کر دی بھئی۔ پہلا گروہ پہلا بندہ ہے وے اے جیڑا نماز پڑھدا ہے سنت دے مطابق نہیں پڑھدا، تے دوسرا گروہ کہہ رہا ہے اے دوسرا گروہ اوے جیڑا نماز دے پڑھدا ہے لیٹ کر کے نماز پڑھدا ہے۔ اچھا زور دی لیٹ ہوگی عصر دے نال پڑھ لواں گے، عصر دی لیٹ ہوگی مغرب نال پڑھ لواں گے، مغرب دی لیٹ ہوگی عشاء نال پڑھ لواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ذر پہ آ رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بھی فرمایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کرنی ہے۔ میرے رب نے آپ اعلان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نمازاں دے وقت تواڈے تے فرض کر دیتے نے۔ جیڑا بندہ نماز وقت نال پڑھے گا اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او مومن او بندے کامیاب نے جیڑیاں اپنی نمازاں دی حفاظت کر دینے تے نمازاں نو ٹائم دے اوپر ادا کیتا کر دینے۔ پہلی وصیت سیدنا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک نے کی ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے ابو ذر نماز چھڑنی، بولو چھڑنی نہیں تے نماز لیٹ بھی کرنی نہیں۔ بعض بندیاں دی عادت جان بجھ کے کدی کدار ہو گیا چلو بندہ مصروف ہے، بعض بندیاں دی ایسی عادت جان بجھ کے نمازاں نو لیٹ کر دیں گے جان بجھ کے۔ اور بعد بھائی ایسے دعا کرو اللہ ہدایت دے، یقین جانو بڑا دکھ ہوندا ہے، کلیجہ پھٹدا ہے، سینہ پھٹ جاندا ہے جدوں گلاں باتاں دیکھی دیاں نے۔ بعد بھائی ادھروں نماز دا ٹائم ہوندا ہے ادھروں وضو کردیاں گلاں کردے ہوندے نے۔ اور میرے بھائیو کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ خدا دا خوف کرو، نماز دے قیمتی وقت دی پرواہ کرو، نماز پڑھ قبل اس کے کہ تیری نماز پڑھی جا رہی ہو۔ صحابہ اس طرح نماز پڑھ دے کہ پتہ نہیں ساڑھی زندگی دی آخری نماز ہے۔ ایک بھی کوئی نماز بندہ نماز پڑھ دے ہیں کدی ادھر کھرکدا پیا کدی ادھروں کھرکدا پیا کدی ادھروں کھرکدا کی نماز پڑھنا کہ کی کرنا پیا یار تو اے نماز نہیں۔ اصل جو میں کئی باری نا خود سوچنا کہ ساڑھی عبادت دے اندر خلل کیوں میں، ساڑھی عبادت قبول کیوں نہیں ہوندیاں۔ ویکھو بندہ کی دعا مانگدا ہے نا سرسری ایک عام دعا منگیے سارے بندیاں دا دھیان ویکھیا جے، کدی اتے ہوئے گا کدی تھلے ہوئے گا کدی مولوی وال ہوئے گا، کئی جمعہ پڑھنا آئے نے گھڑی وال دھیان رکھ دینے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ گل سنیا جی حدیث دے مسند احمد دی حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دعا منگ دیاں ادھر ادھر ویکھے گا نا اللہ تعالیٰ دی دعا ہی قبول نہیں کرتے۔ اپنی اصلاح کیجئے،
اپنے عقائد اپنے نظریات کی اصلاح کیجئے. نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے ہماری تربیت کی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر ادا کی جا رہی ہو. اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آندے نے اللہ دے نبی جی اے دسو کیڑا عمل افضل ہے، کیڑا عمل افضل ہے، ای الافضل العمل، حضور سونیو افضل عمل بتائیے. آپ نے فرمایا افضل عمل الافضل العمل الصلاۃ علی وقتہا، افضل عمل ہوئے جڑی نماز اپنے ٹائم دے اوپر ادا کی دی جائے. ای العمل ثانی دوسرا عمل کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین دے ساتھ حسن سلوک کرنا. ای العمل ثالث تیسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا عمل افضل وہ ہے جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے، جہاد کیا جائے. یہ تین عمل افضل ہیں. پہلا نماز وہ ہے جو وقت پر ادا کی جائے. میرے کو ایک فتویٰ آیا عرب کنٹری دا، ایک عالم دین سن عرب دے، انہوں کو کسی نے سوال پوچھیا حضرت قضا نماز کس طرح ادا کی دی جائے؟ کی نماز جی دسو قضا کیڑی نماز؟ قضا نماز. قضا جڑا لفظ ہے نا ساڈی زبان دا لفظ ہے، عربی زبان چ کوئی نہیں جے. شیخ صاحب دیا نا اکھاں چ آنسو آ گئے. بھائی امجد شیخ صاحب دیا اکھاں چ آنسو آ گئے، رون لگ پے. شاگردہ نے پوچھے شیخ صاحب استاد جی خیریت ہے؟ آندے نے میں سوال لکھن والے دے انداز تو رو رہے ہیں، اور نماز دے وہ بھی قضا کیویں ہو سکتا ہے؟ اور در جناب امیر المومنین فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک نماز قضا ہوئی ہے، لیٹ ہوئی ہے، عصر دی نماز. اپنے خاندان نو اپنے قبیلے والے نو آن کے آندے نے میں باغ نہیں رکھنا. حضرت کیوں نہیں رکھنا؟ آندے نے اس باغ دی وجہ تو میری عصر دی نماز لیٹ ہو گئی ہے. آندے نے میں رو اس وجہ تو رہا ہاں کہ صحابہ کرام الصلاۃ علی وقتہا، نماز دے ٹائم دی اتنی حفاظت رکھ دے. عجیب مسلمان نے جنہ لیبل لگائے نے مسلمان، دعوے دیکھ لو، مناظرے سن لو، مفتی فلاں مفتی فلاں. اللہ اکبر. دور حالی دے اندر نا ساڑھے ایک شیخ نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر رحمتاں دا نزول فرمائے. کچھ دن پہلے نا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کر کے آئے نے، تے میں حضرت شیخ صاحب دے کول بہ کے نا انٹرویو لیا ہے. فیس بک تے بھی یوٹیوب تو تھانوں مل جائے گا. تے میں شیخ صاحب نو سوال کرنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تھانوں کوئی وعد و نصیحت کیتی ہے؟ شیخ صاحب دی نا اکھاں چوں آنسو آ گئے. شیخ صاحب فرمان لگے قاری صاحب اللہ اکبر، اللہ استاد جیاں دی عمر دے برکات دا نزول فرما. عدالت گرے والیو ایسے اللہ دا ولی تھانوں دنیا تے دوبارہ نہیں ملنا. یقین جانو، قدر کریا کرو. میں انہاں دا بچیاں بجاواں مینوں شیخ صاحب کہہ کے پکار دینے. فضیلت الشیخ میں کدی میسیج تھانوں سناواں نا اتنے القاب دیندے نے. استاد جی میرا نام فیض الرحمان ہے. قاری صاحب تسی سینئر ہو؟ نہیں استاد جی تسی ساڈے استاد ہو. بہرحال کہن لگے جدوں ڈاکٹر صاحب نو ملاقات کیتی نا، ڈاکٹر صاحب آپ دروازہ کھولن آئے نے، دیکھے جے اتنا شریف طبع آدمی، ایک ہاتھ نا بوتل پکڑیے، ایک ہاتھ بوتل پکڑیے تے دوسرے ہاتھ نا کھجوراں تے نال کوئی کھان پین والی چیزاں پکڑ کے نا تے ساڈا استقبال کردے نے. اہلن سہلن مرحبا، خوش آمدید جی آیا نو. اندر میں بہ گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب کوئی وعد و نصیحت کرو. تے کہن لگے جاوید صاحب تسی تے اتنے سینئر آدمی ہو، علم دے سمندر ہو، تے مینوں کہندے ہو وعد و نصیحت. بہرحال اے 5 بندے تواڈے نال اور بھی آئے نے، ایک وعد و نصیحت میں انہاں نو کراں گا. الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے ٹائم دے اوپر ادا کرو. پہلی وصیت شیخ صاحب نے فرمائی الصلاۃ علی وقتہا، نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر ادا ہو.
دوسری وصیت کہتے ہیں گھروں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مساجد میں نماز پڑھے۔ اور نوجوانوں مسجدہ کنہ آباد کرنی نے یار، مسجدہ کوئی فرشتیاں نے تھے آباد نہیں کرنی، مسجدہ میں تسی آباد کرنی نے۔ آج چونک آباد نظر آ رہے نے، مسجدہ خالی ویران پئیاں نے۔ خدا را رب دا نا جے غور و فکر کیجئے، الصلاۃ علی وقتہا، پہلی وصیت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے فرمائی، او ابو ذر زندگی دے اندر کدی اپنی نماز نو لیٹ نہ کریں۔ اور ابو ذر غفاری فرماندے نے میں جدوں دی نبی پاک دے کولوں حدیث سنیے کدی نماز نو لیٹ ہی نہیں کیتا۔ دوسری وصیت سنیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے ابو ذر بے آریا جی اللہ دے نبی جی، ایک دن نا ابو ذر غفاری نا اپنے ایک غلام، اپنے ایک خادم بندے نو، غلام بندہ انہوں آندہ ہے، خادم انہوں آندہ ہے جیڑا کسے دے انڈر رہ کے کم کرے، کسے دے مالک دے تحت رہ کے کم کرے، کسے دی فیکٹری دے اندر کم کر دے بیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بندے نو دیکھے آئے تے انہیں کوئی غلطی کی تھی، انہوں ماں دی گالی نکال دیتی ہے، انہوں تانا دے دیتا ہے۔ نبی پاک کو موجود نے آپ فرما دینے ابو ذر انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، جی میں سکے بائی تیرے نے او میں اے بھی تیرا بائی ورگا بائی ہے۔ ابو ذر پہ آ رہا تیرے انڈر رہ کے، تیرے ماتحت رہ کے کم کر دائے، تے دے کل کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر، گالیاں نہ نکالیا کر۔ اویر جی حضرت جی تیرا کاروبار گالیاں دے نال چل دائے، تو انہی دیر تک ساں نہیں لیندہ جنہی دیر تک 10 گالیاں نہ دیندہ پھرے۔ اے ٹھیکیدار صاحب نے، چودھری صاحب نے فیکٹری دے اندر جناب جنوں بلانا ہے، گالی دے نال بلانا ہے، فلانے تیری ماں بہن دی، فلانے تینوں انج ہویا۔ نانا ویر جی اللہ دی قسم میں کئی واری سوچنا، جدوں میں حدیث دا آج مطالعہ کرن دیا سا نا، میں سوچنا سا ساڑیاں رزقاں دے اندر، ساڑے رزق دے اندر، ساڑے کاروبار دے اندر برکات دا نزول کیوں نہیں ہوندہ؟ او دی وجہ ہے جے اسی کرنے تے حلال دی کمائیاں، پر جدو کمانے او دو کوئی ایسا عمل کر لینے ساڑی کمائی بے برکتی ہو جاندی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی جائے، صحیح مسلم اندر میں پڑھے ہے نبی پاک دے کول ایک بندہ آ گیا، آن کے آندہ اللہ دے نبی جی سانو خادمہ دے غلامہ دے حقوق بیان کیتے جان۔ میرے آقا فرمان دے نے اگر دیاری دے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کر لیں تے تسی اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کرو۔ یار ایک غلطی ہو جائے نا کسے غلام، کسے تو آڑے فیکٹری والے ملازم دے کول، اسی لا پا کے او دی اچ بڑا دینے اسی تی پین ایک کر دینے نا نا سونے ہو۔ اگر یار جھکن والے دا سر نیوہ ہندائے، تیرے کل کوئی غلطی ہوئی جائے تے اپنے غلام کل معافی مانگ لیا کر۔ ابو ذر غفاری فرمان دینے اللہ دے نبی نے منو وصیت فرمائی ہے، آندے نے میں ایک دفعہ جا رہا سا تے ایک صحابی منو ملے، نال میرا غلام سی۔ صحابی فرمان دینے ابو ذر عجیب قسم دا آج میں واقعہ دیکھے آئے، جنج دا سوٹ تو سی پایا ہے اونج دا سوٹ تو آڑے غلام نے پایا ہے۔ ابو ذر غفاری فرمان دینے اللہ دے نبی دی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا ابو ذر جنج دا سوٹ آپ ہی پہننا ہے اس طرح دا سوٹ اپنے غلام نو پہنانا ہے، جس طرح دا آپ ہی کھانا کھانا ہے اس طرح دا اپنے غلام نو کھانا کھلانا ہے۔ آندے نے او دن جائے تے اے دن آئے، میں اپنے غلام نو اپنے نال بٹھا کے روٹی کھلایا کرنا ہوا۔ دعا کرو اللہ انج دی سمجھ سانو عطا کر دے۔
اور معافیاں منگن والے تے اپنے غلامہ کل معافیاں منگے، معافیاں منگن والے تے بڑے بڑے لوگ معافیاں منگے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے آئے، موت دا وقت جدوں قریب، واقعہ سنیا جے بڑا انٹرسٹنگ تے دردناک واقعہ ہے۔ موت دا وقت جدوں قریب آیا نا، حضرت ابو دردہ فرمان لگے اپنے گھر والیاں نو، میرا دمون کدھر ہے، میرا دمون کدھر ہے؟ دمون کنوں آندے نے؟ اونٹ دا نام ہے، اونٹ دا نام ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماندے نے میرے دمون نو میرے کول لے آندا جائے۔ حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے دمون نو قریب کیتا گیا۔ حضرت ابو دردہ دیکھیا جے این جناب این جے دمون دے چہرے پر انور تے ہاتھ مار دینے پہ، نال اکھاں وچوں آنسو نے تے نال آندے نے دمون یار تو میرے نال زندگی گزاریے، وقت گزارے آئے، میں تیرے پانی دا بھی، میں تیرے کھان پین دا بھی خیال رکھے آئے، اگر کسی جگہ میرے کل کمی رہ گئی ہے تے رب دی رضا واسطے معاف کر دیں۔ یار معافیاں منگن والے تے اپنی جانوراں کو اپنی سواریاں کو معافیاں منگے، او تے اپنی سواریاں دا انہا احترام کیتا کر دے سن، اسی تے انساناں دا احترام نہیں کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، پر تیری شان نالوں زیادہ عزت ہے ایک مسلمان بندے دیئے، پر اسی اس مسلمان دی عزت لا پا کے ہاتھ چے پھرا دینے ہیں۔ اور ویر جی رب نے تینوں ٹھیکیدار بنایا ہے، ویر جی رب نے تینوں تیری فیکٹری دا مالک بنایا ہے، تیرے انڈر 50-60 بندے کم کر دینے، کدی انہاں دا دل نہ دکھائیں، کدی انہاں دی دل ازاری نہ کریں۔ یار اس دل چ رب ریا کردہ ہے، تیرے نال رہن والے، تیرے نال کم کرن والے، اگر کسے بندے دا دل دکھائیں گا پتہ ہی رات اٹھ کے تیرے بارے کی سوچے گا، رات اٹھ کے رات دی کس طرح گزرے گی۔ یار جدو کسے بندے نو فیکٹری جو جواب ہوندہ ہے نا، مولانا عبد المنان نور پری رحمہ اللہ فرماندے نے جدو علماء نو مسجد جو جواب دیندے نے نا، مسجد دی انتظامیہ والے، رب جان دے تے علماء جان دے نے دل تے کی بیت دیئے۔ یار جس مسجد دے اندر، جس علاقے دے اندر 15-20 سال گزارے ہون، انتظامیہ نے بس انجی کہنا ہے تو اپنا انتظام کر لے، پر جو ساڑھے دل چ بیت دیئے اسی جاننے یا ساڑھا رب جاندہ ہے۔ یقین جانو جنہوں جواب ہوندہ ہے او جاندہ ہے یا او دا رب جاندہ ہے۔ اپنے خادمان دا احترام کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر اپنے غلام نو اوہی کھلانا ہے جو آپ کھانا ہے، اوہی پلانا ہے جو آپ پینا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے اللہ دے نبی جی ایک کام کرانگے ملے گا کی؟ آپ فرماندے نے ابو ذر پہ آ رہا ایک کام کریں گا تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے نال بڑی محبت کیتا کر دے، بڑا پیار کیتا کر دے۔ نبی پاک نے انہاں نو 2 وصیتاں فرمائیاں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے ٹائم دے اوپر، دوسرے اپنے خادمہ دے اوپر احترام شفقت کیتی جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے ہے جو سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔